صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عزیزان محترم، یہ سورہ بقرہ ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی اس سورہ شریفہ کا نام سورہ بقرہ بتایا. جتنی سورتوں کے نام ہیں سب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو بتایا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا. اس سورہ شریفہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ جو پڑھے گا اس کے لیے برکت ہے، جو نہیں پڑھے گا اس کے لیے حسرت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں بڑے سے بڑا جادو بھی اگر کوئی کرتا ہے تو جادو کا اثر اس گھر پر نہیں ہوگا. اس سورہ شریفہ میں 40 رکوع ہے. بڑی سورت ہے قرآن پاک کی، 2.5 پارے کی سورت ہے. اس سورہ شریفہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور بھی فضیلتیں بیان فرمائی. نیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اس سورہ شریفہ کے اور بھی نام نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسے کہ سنام القرآن، ذروۃ القرآن. یہ بڑی عجیب و غریب صورت ہے. عام طور سے لوگ جب گھر کا افتتاح کرتے ہیں یا کسی گھر میں کرائے کے طور پر منتقل ہوتے ہیں تو قرآن خوانی کے نام سے مجلس منعقد کی جاتی ہے. شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، چونکہ اور پڑھنے والے جو ہوتے ہیں وہ بدلے کے امیدوار ہوتے ہیں، یعنی کچھ اجرت ملے گی دعوت کی شکل میں، رقم کی شکل میں، کسی بھی شکل میں. کوئی بھی تصور لے کر اس طرح سے مجلس منعقد کی جائے نہ پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، نہ پڑھوانے والوں کو کوئی ثواب ملے گا، اور نہ اس کی وجہ سے گھر کے اندر کوئی برکت آئے گی. علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب فتاوی شامی میں نقل کیا ہے. البتہ نیا گھر شروع ہو یا گھر کی منتقلی ہو، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورہ بقرہ پڑھ لی جائے تو ہر آفت اور بلیات سے محفوظ رہیں گے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کا اثر بھی نہیں ہوگا، شیطان بھی داخل نہیں ہوں گے. یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو جو شریعت میں نہیں ہے اس کے چکر میں کوئی مسلمان نہیں پڑے گا. لیکن عموماً مسلمانوں کے بیچ میں جو دیندار سمجھے جاتے ہیں ان کے ہاں بھی یہی قرآن خوانی والا نظام چل رہا ہے. افسوس کی بات ہے.
اور سورہ بقرہ چونکہ 2.5 پارے کی ہے، ایک ہی آدمی کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، ایک ہی وقت میں پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، مختلف وقت میں مختلف افراد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال سورہ بقرہ بڑی، اور اس میں ایک آیت شریفہ ہے جو پورے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت آیت کون سی ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم، تو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ اور مقدار کے اعتبار سے، یہ تو ہوئی کیفیت کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی آیت اسی سورہ شریفہ میں ہے۔ اس آیت شریفہ کا نام ہی ہے آیت المدائنہ، قرض لینے دینے کے احکام کی آیت۔ تو بہرحال بہت سارے احکام اس سورہ شریفہ میں ہیں، اور شروع میں بنی اسرائیل کی 40 شرارتوں کو ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے بیان القرآن میں بالترتیب اس کو ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ موقع پر ذکر کیا جائے گا۔ اب اس سورہ شریفہ کا جو شروع ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا معنی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ سورہ آل عمران میں پہلے ہی صفحے میں ایک آیت شریفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اے نبی آپ پر۔ اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، مضبوط ہیں ہر اعتبار سے، معنی بھی صاف، بالکل صاف ستھرا، یعنی کوئی کسی قسم کی مان بھی نہیں، شک و شبہ بھی نہیں، اور احکام بھی بڑے مضبوط۔ یہی اصل ہیں اس قرآن پاک کے، ام الکتاب اللہ نے فرمایا۔ جو محکم آیتیں ہیں جس کے معنی مطلب احکام سب بالکل واضح، سنیں فوراً سمجھ میں آ جائے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود جب شروع فرمایا وہاں بھی یہی فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیات، یہ ایسی کتاب ہے جس کے مضامین، جس کی آیتیں محکم ہیں، مضبوط ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور بعض آیتیں متشابہات میں سے، متشابہات کا معنی کیا؟ خود اللہ میں بولتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کا معنی اور مطلب سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ البتہ جن کے دلوں میں کجی ہے، روگ ہے، بیماری ہے، وہ ایسے ہی متشابہ آیتوں کو لے کر لوگوں کے درمیان معنی اور مطلب اور تشریح اس طرح سے کرتے ہیں لوگ شبہ میں پڑ جائے۔ لیکن ان آیتوں سے متعلق جو علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم والے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ کل من عند ربنا، چاہے وہ آیتیں محکم ہوں، چاہے وہ آیتیں متشابہ ہوں، ساری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر ہمارا پورا ایمان ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت صرف عقل والے، عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ جن کے پاس عقل نہیں ہے، فطور ہے عقل میں، وہ لوگ اس نصیحت کو نہیں اپناتے ہیں، نہیں قبول کرتے ہیں، خواہ مخواہ کے متشابہ آیتوں کو لے کر لوگوں کے درمیان پتہ نہیں کیسی باتیں کر دیتے۔ اب یہاں ایک بڑا ہی اہم مسئلہ جو اس وقت دنیا میں
جو اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں، غیر مقلدین ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ چرچا کرتے ہیں کہ بغیر معنی مطلب سمجھے قرآن پاک کا پڑھنا بیکار ہے۔ ہمارے حضرت اقدس محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کو بغیر معنی مطلب سمجھے پڑھے وہ بیکار ہے، حضرت فرماتے ہیں یا تو وہ بے دین ہے یا بد دین ہے۔ قرآن میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمٰن نے احیاء العلوم میں حدیث بیان فرمایا ہے، یہ بغیر وضو کے پڑھنے پر اللہ کے رسول نے 10 نیکیوں کا اعلان فرمایا۔ اگر کوئی وضو سے پڑھیں گے تو 25 نیکیاں ملیں گی۔ یہ ایک حرف پر 25 نیکیاں۔ اب اس کو 9 حروف قرار دیں یا 3 حروف قرار دیں، الف لام میم، لکھنے کے اعتبار سے 3 ہے، پڑھنے کے اعتبار سے 9 ہے۔ لکھنے کے اعتبار کیا جائے گا تو 30 نیکیاں، باوضو پڑھیں گے تو 75 نیکیاں ملیں گی۔ اور معنی تو صاف صاف اللہ نے بتا دیا کہ اس کا معنی کوئی نہیں جانتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، خود اللہ نے اعلان کر دیا۔ لیکن راسخون فی العلم بولتے ہیں ہم ایمان لائیں گے، اس پر بھی لائیں گے، یعنی متشابہ آیت پر بھی ہمارا ایمان ہے، محکم آیتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ راسخون فی العلم، جو علم میں مضبوط ہیں وہ کہیں گے۔ لیکن فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، کجی ہے، وہ کیا کریں گے؟ متشابہ آیتوں کو لے لے کر لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرتے پھریں گے، باطل کو پھیلائیں گے، گمراہی کو پھیلائیں گے۔ جب اللہ کے رسول نے بتا دیا معنی اور مطلب سمجھے بغیر بھی پڑھے گا تو نیکی ملے گی، اس کی بہترین مثال متشابہ آیتیں، متشابہ آیتوں کی کوئی معنی اور مطلب نہیں جانتا ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ الگ کر دیں گے؟ ان آیتوں کو جو متشابہ ہیں، جن کا معنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک گمراہی کی باتیں ہیں۔ تو ہر ایک کو قرآن پاک خوب پڑھنا چاہیے، جتنا قرآن پاک کی تلاوت ہوگی یقیناً دنیا میں اس کی برکتیں نازل ہوں گی، برکتوں کا ظہور ہوگا۔ آج امت تلاوت کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ تلاوت ایک اہم ذمہ داری ہے، ایک اہم فرض میں سے، جیسے اب رمضان مبارک میں ہم دیکھتے ہیں تقریباً پوری دنیا میں کتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ مہینہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ بس اسی پر آج کی بات کو ختم کرتا ہوں، بقیہ بات انشاءاللہ کل۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کے ہر مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، سب کو خوب خوب قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت محی السنہ شاہ برار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کم از کم 5 منٹ تلاوت کریں، کبھی فرماتے تھے 1 صفحہ کم از کم روزانہ تلاوت کریں۔ اگر یہ معمول امت اپنا لے گی، دنیا کا نقشہ بدل کر رہے گا، یقیناً 100% یہ بات پکی اور سچی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔